حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے، خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی ہے، اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آیا آپ، اتنی بڑی داڑھی آپ کی. تو اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا، میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے. اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے، ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی، انہوں نے مجھے پہچان لیا، دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھی زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی، کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ، ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے، آدھے تمہارے آدھے ہمارے، جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتا چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی بھائی، یہ برے لوگ ہیں، ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ، تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا، حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے، کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. کہہ رہے میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نہیں جا رہا ان کے پاس، میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری، وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے. تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی. کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں، تو وہی گرو اور ڈانس، اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے، اور پیسے آنا شروع ہو گئے، آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری، اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے. انہوں نے اجازت مانگی، ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے دو. اس نے اجازت دے دی، آ جاؤ بھائی. بیان کیا، ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے، اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا، باقی لوگ تیار نہیں ہوئے، میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی، اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے، پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی، اتنی بڑی سیلیبریٹی، اور اتنے بڑے بڑے علماء، ان کی پگڑیاں، ان کے اتنا خوبصورت لباس، جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نہ اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے. اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد، بولو بھائی، کچھ بھی، بلکہ ذلت ہو گئی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں؟ عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے، وہ ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا. تو اس سے کیا فائدہ اس کو. تو آپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بھائی اپنانے سے. کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں، ایسے سینے سے لگایا انہوں نے، اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے، کھلاتے تھے، بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی، ان کو پیسے ویسے دیے، جان چھڑائی نا، وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے، وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا، پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھئی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ، اس انجیکشن لگے، انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی لگایا جاتا ہے. ایک اسٹائل ہے لالو کھیت کا، تھپڑ لگانے کے بعد سوچتا ہے آدمی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو مشرک کیا کرتا ہے؟ الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھاتا ہے. آپ یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے،
بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن. وہی میں بار بار کہتا ہوں نا, فرقہ واریت کے خلاف. میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ویل ڈن, یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. واہ واہ, کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ. بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے. لوگ کام نہیں دیکھ رہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے, اللہ کے بندو لیبل مت دیکھو, کام دیکھو. دیکھو تبلیغ والے فرقہ واریت کے خلاف ہیں, کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں. تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے, ایک رائمنڈ میں اجتماع کرتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حنفی بھی غلط, شافی بھی غلط, مالکیہ بھی غلط, حنبلی بھی غلط, دیوبندی بھی بول لو نا یار غلط, بریلوی بھی غلط, شیعہ بھی غلط, سنی بھی غلط, اہل حدیث بھی غلط. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے, حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم, کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر اس جماعت میں جب کوئی آتا, پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ایک نئی نماز آتی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے؟ جو نہ حنفیوں سے میچ کر رہی ہوتی نہ شافیوں سے میچ کر رہی ہوتی. کچھ نئے مسائل آتے جو پوری امت سے الگ ہوتے, کیونکہ پوری امت تو گھاس کھا رہی تھی اب تک. آپ فرقہ واریت کے خلاف. پھر جب کہتے حضرت یہ تو ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں ہے, آپ کوئی نیا مسئلہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں, اور سہروزے کی جو جماعتیں میں نکالوں گا ان جماعتوں میں یہی سکھایا جائے گا کہ صرف قرآن حدیث, اور قرآن حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سارے کیا ہیں؟ غلط. قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں, لیکن قرآن حدیث کو اس طرح سے ماننا کہ باقی سب کو کیا کر دینا, کہ باقی سب گھاس کھا رہے تھے, وہ تورات انجیل پر عمل کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں جو قرآن و حدیث کو لے کر آئے ہیں. تو تبلیغی جماعت سے بڑا فرقہ پھر دنیا میں نہیں ہوتا. پھر حاجی عبد الوہاب صاحب سے جب اختلاف ہوتا کسی اور بزرگ کا, تو ایک فرقہ دو فرقوں میں ڈیوائڈ. پھر کسی اور کا اختلاف ہوتا تو 4 فرقے, پھر 8. اب تک تبلیغ جماعت کے 48,000 فرقے بن چکے ہوتے. سب کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, کام فرقہ پرستی کا ہوتا, لیبل امت کے اتحاد کا لگتا. تبلیغ والوں نے کام کو فوکس کیا, لیبل کو فوکس نہیں کیا. نہیں آ رہی بات؟ اب میں بتاتا ہوں تبلیغ والوں نے کیسے فرقہ واریت ختم کی ہے. تبلیغ والوں نے سب سے پہلے توحید کا نعرہ لیا. یہ توحید اتنے لبرل نہیں بن گئے کہ مشرک کو بھی جگہ دے دی انہوں نے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, آسان زبان میں اس کا کہ بھئی اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یا ہونے کا مطلب اسباب سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی, ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تبلیغ والے بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ٹیکے ویکے لگواتے ہیں, وہ گولیاں بھی کھاتے ہیں. اسباب سے ہٹ کے صرف کون کرے گا؟ اللہ. اور اللہ کے احکام کو صرف نبی کے طریقوں میں پورا کرنا کیا ہے؟ کامیابی. اس میں نبی کے آخری نبی ہونے کا بھی اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسلام کی بنیاد ہے, اس بنیاد پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے 6 نمبر بیان کیے, جن 6 نمبروں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ان 6 نمبروں میں ایک خوبصورت نمبر علماء کا اکرام, تاکہ لوگ علماء سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہ بنا لیں. تبلیغ میں علماء کا اکرام سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ علماء کا اکرام. اس لیے آپ تبلیغ میں جاؤ, کوئی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے. عرب بھی ہیں اس میں, مصر کے لوگ بھی ہیں اس میں, افریقہ کے لوگ بھی ہیں اس میں, مراکش کے لوگ بھی ہیں. حالانکہ سب کی نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ, اور صحابہ میں بھی یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ تھیں. تو صحابہ میں فرقے تھے کیا فرقے؟ صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی, نہیں کرنے والے بھی, زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی. تبلیغ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب صحابہ میں ڈفرینٹ قسم کی نمازیں ہو کے بھی ان کا ایک فرقہ ہو سکتا ہے, تو ان ڈفرینٹ نمازوں کو مناظروں کر کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس امت میں اسی ڈفرینٹ قسم کی نمازوں کے ساتھ ہی اس امت کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. تو تبلیغ میں رفع الیدین والے بھی ملیں گے, اور نہ کرنے والے بھی, زور سے والے بھی, اور زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی. انہوں نے کہا بھائی صحابہ کا یہ ہیڈک تھا ہی نہیں, جس کو جو حدیث پہنچی عمل کر لیا اس نے, جس کو جس عالم پر اعتماد ہوا اس کی رائے پر عمل کر لیا. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک کون سا ہے؟ تبلیغ جماعت.
توحید پر کمپرومائز نہیں, ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکام کس کے طریقے پر, نبی, اس میں مرزا قادیانی کی جگہ نہیں ہے. باقی بھائی حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ چاہتے ہو میں اپنی رفع الیدین والی نماز پوری امت پہ تھوپ دوں, اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اس سے اختلاف بڑھے گا. امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ ہمیشہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا آیا ہے. اسی طرح آپ بغیر رفع الیدین والی نماز رفع الیدین والوں پر تھوپنے کی کوشش کرو, اس تھوپنے سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اس سے اختلاف بڑھے گا. کیونکہ بہرحال بہت سارے صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی, بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی تھے, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. اختلاف اس میں کہ آخری دم تک کیا کہ نہیں کیا, تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایک نماز بھی تھوپو گے دوسرے پر, تو اس سے لیبل اتحاد امت کا لگے گا, کام کیا ہوگا, اختلاف امت کا. تو تبلیغ نے لیبل نہیں لگایا, تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے, کام کر کے دکھایا ہے. اور آج بہت سارے اسکالر اتحاد کا لیبل لگا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں امت کو توڑنے کا. اور جتنے نئے فرقے بنے ہیں نا, جنہوں نے چاروں مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ چاروں غلط, ایک پہ آ جاؤ, ان کے 4 سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو, ان کے درجنوں فرقے ہوئے ہیں پھر, یعنی وہ جمع نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا 4 کو ایک بنا دیا جاتا نا, یا 4 تک رہنے دیا جاتا. جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ 4 کو ختم کر کے ایک پہ لائے, تو کوشش کرنے والے خود درجنوں میں بٹ گئے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان فرقوں کے کہ یہ فرقہ, یہ فرقہ, وہی پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ ہیں کھانا کھاتے ہیں, اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں, گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے, سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں, جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں, اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں. براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے. معاذ صاحب کراچی سے. معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں, مسجد میں سوتے ہیں, تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے, مسجد میں سونا بھی جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی, تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے, مٹی والے. حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی. تو ہاں, صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا, گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا, وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. تو جائز ہے, سونا بھی جائز ہے, قیام کرنا بھی جائز ہے, اعلان کرنا بھی. اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لے کر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے, جن صاحب کا ہو آگے لے جائیں. تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں, تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے, ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں, مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے. اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں, اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ. اچھا, یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں, تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو. اسباب اختیار تو کرتے ہیں, تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں. رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے. سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے, پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے. اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت, نہ واش روم کی ضرورت, بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا, اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا, پانی کی ضرورت نہیں ہے. اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے, ان کو بھی اڑا دیتے ہیں, چلو یہاں سے جاؤ, یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے, آسمان سے دسترخوان اترے گا. تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے. تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو, اسباب اختیار کرو, مگر دل میں یقینہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا. اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا, یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے. ہاں, کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو, وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے, بس اللہ رزق دے گا, تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری ذمہ ہے. وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا, اپنا ذاتی وہ ہوگا.
وہ ہمارے تبلیغ والے لبرل لوگوں کو نا جو کوئی نہ علماء کوئی ہیں ایشو وہ ایسی چاہیے باتیں نہیں کرتے، خواتین کے حقوق یا کے ان کا نام یہ پر کسی کانسیپٹ نہ نہیں کسی ہے۔ چیز کو تو تماشا اسباب سے ہونے بنانا کا ہے، مطلب اس کیا کو ہے بھی خواتین کے کہ حقوق میں شامل کر لیا ہے کہ جی یعنی مرد اگر اسباب اپنی سے بیوی نہ سے ہونے کا زبردستی مطلب کرتا ہے یہی ہے تو کہ عورت پہ جیسے ظلم ہے، وہ ہماری ایک مثال سوسائٹی بھی میں یہ دیتے ہیں بین نا کہ ہونا آگ کا چاہیے، کام ہے پابندی جلانا، لگنی چاہیے، لیکن ابراہیم علیہ اور السلام کو ان آگ کے میں ڈالا مسائل گیا تو آگ جیسے نے نہیں سارے جلایا، حل ہو گئے اس ہیں۔ سے اب پتہ یہ ایک چلتا ہے مسئلہ تھا جلاتا جو اصل تو اللہ ہے۔ بہت اب اس سے بڑا تبلیغ مسئلہ تھا والے اور کبھی یہ بڑا ترغیب نہیں خواتین دیتے پہ کہ جی آپ بھی بہت آگ میں ظلم ہو رہا چھلانگ تھا لگایا کرو، کہ یا چولہا مرد گھر سے میں جل مراد رہا بھی ہو اس تو کا میاں ہے، چائے اس کا کا میاں برتن جو ہے رکھنے اپنی کے بیگم سے بجائے دودھ زبردستی اور جو پتی ہے کھا اپنی کے خود خواہش اس پوری چولہے کر رہا پہ ہے اس بیٹھ جایا بیچاری کرو کا، تو اللہ کیا اپنی ہوا؟ مرضی سے تمہیں بچا لے گا۔ تو تو کبھی مجھے بھی نہیں بتاؤ ایسا کہتے یہ بھئی آگ سے دور میں بھاگو۔ تو جواب تو میں یہ اس کو ٹاپک سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ جواب ذہن میں بناتے ریکارڈ ہیں کہ کروا رہا اللہ ہوں پہ نا، ورنہ اعتماد یہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب ہماری اختیار سوسائٹی میں کرو، اول مگر ایسا نظر کس پہ ہوتا نہیں رکھو؟ ہے کہ مرد اللہ زبردستی پہ۔ کرتے یہ ہوں، مقصد ہوتا ہے اس کا۔ بہت اور کم یہ جو ریشو آپ ہے، نے اور بات ایسے کی ہے مرد کو تو کہ جی ایوارڈ وہ یہ ملنا کہتے ہیں چاہیے، گھر کی بار کی تیری پرواہ صحت نہیں کرتے، ماشاءاللہ یہ بھی غلط ہے۔ خوراک ایسی کھا رہا ہے کہتے کہ سب جی، چھوڑ کر صرف ورنہ توکل پہ چل میاؤں رہے کے جو ہوتے ہیں۔ حالات آج کل کچھ آپ لوگ لوگ کے ایسا علاوہ کرتے میاؤں ہیں، کی بات کر بالکل رہا ہوں، کرتے جو ہیں، میں نے بھی رپورٹیں دیکھا ہے، ہیں بیوی بچوں وہ کی تو تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی زبردستی بھی، تو دور کی کھلانے کی بات، بھی وہ فکر تو اس نہیں کا ہوتی، مطالبہ نہیں پورا چلنے کر کے پا لیے رہے۔ نکل آپ گئے، کہہ سکتے ہیں 4 پھر مہینے کے لیے نکل شادیوں کی گئے، میں کیوں پیچھے ترغیب بیوی دے رہا بچے ہوں؟ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ترغیب تو بھائی کھانے سب کو کو نہیں دی ہے۔ جائے گی، اثر یقیناً اسی پر کچھ لوگ ہوگا ایسا جس کا کرتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون مگر لیول یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر پورا کی ہوگا، اجازت ٹھیک سے ہے نہیں نا؟ کر رہے ہوتے۔ میرا جس خود کی تجربہ صحت ہے صحیح کراچی ہوگی اسی اجتماع کو میں، خواہش پیدا ہوگی، ایک شخص آیا نہیں ہوگی تو وہ یونیورسٹی تو میں پڑھ بیان رہا سنتا تھا، رہے گا، اور بزرگوں کے پاس کیونکہ اس گیا کے کہ لیے میں پھر وقت جذبہ لگانا بھی چاہیے چاہتا ہوں، بھائی، 4 جسم میں مہینے کے طاقت لیے بھی جانا چاہتا ہوں۔ چاہیے۔ میں خود اس کا تو گواہ ہوں، ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے لیکن کہ سارے پہلے ایک آپ جیسے اپنی تھوڑی، صحت تعلیم مند بھی یا ہیں امتحان الحمدللہ۔ مکمل کر اب لیں، مسئلہ یہ کیونکہ ہے کہ یہ جب آپ کا ٹی وی میں ورنہ اچھال ادھورا لیا رہ گیا جائے ہے گا۔ تو اسے میں جیسے ہی اس کو کمپلیٹ ایکسپلین کریں کر پھر دیتا آپ ہوں۔ 4 مہینے کے لیے نکل دیکھو جائیں۔ یہ جو بعض دفعہ خواتین تو کے حقوق رائیونڈ میں سے یہ بات واپس کیا اٹھائی جا جاتا ہے۔ رہی ہے کہ پھر یہ بھی شوہر پوچھا اپنی جاتا ہے کہ بیوی سے وہ اگر اپنی بتائے نا کہ سیکسول میرے گھر ڈیزائر میں کوئی زبردستی کھانے کا پوری ذریعہ کر نہیں ہے، سکتا، آمدن کا یہ ذریعہ نہیں، عورت پہ بس میں اللہ ظلم ہے، توکل یہ نہیں کر رہا مسئلہ ہوں، اٹھایا جا رہا ہے۔ تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو اکارڈنگ نہیں ٹو جانے اسلام دیتے۔ یہ عورت تو پہ اگر کوئی ظلم، یہ جا بیوی رہا پہ ہے تو ظلم وہ خود نہیں سے ہے۔ کر میں رہا تو ہے یہ اسلام کام، کو آپ آپ کے اس کو سامنے رکھوں تبلیغ گا، کے کھاتے جو میں نہیں اللہ کا ڈال سکتے۔ قانون ہے وہ یہی ہے اچھا کہ اللہ کے قانون میں یہ بھائی، عورت اور پہ یہ جو ظلم کہہ نہیں رہے ہے، ہیں کہ بلکہ قرآن اور عورت مستند مرد کی احادیث کو خواہش چھوڑ پوری کر کرنے فضائل میں اس اعمال کا پڑھتے ساتھ ہیں، نہیں دیتی، جس میں اسے کوئی متعدد بیماری بھی ضعیف نہیں ہے، روایات ہیں۔ یا تو بیمار ہے تو یہ ایک بات الگ بھی بات غلط ہے، ہے۔ پھر تو روک فضائل سکتی ہے اعمال شوہر، میں یا اس کو زیادہ مینسز تر آ رہے ہیں پھر بھی احادیث روک صحیح سکتی ہے۔ ہیں، ضعیف حدیثیں نہ کم اسے ہیں، بیماری ہے اور نہ جو کوئی ضعیف مینسز حدیثیں ہیں بھی پھر عورت تو اگر وہ روکتی ہے تو یہ مسائل کے مرد پہ بارے میں ظلم ہے۔ نہیں ہے، وہ فضائل کے بارے میں ہے۔ تو یہ بہت مردوں بڑے کے بڑے حقوق کی علماء کے لیے آواز اٹھانی محدثین چاہیے کہ کوئی گزرے مرد ہیں اپنی زوجہ جن کے کا یہ قریب آنا کانسیپٹ چاہتا ہے، تھا عورت اس کو کہ روک ایک دیتی ہے عمل کی تو عورت فضیلت اگر مظلوم نہیں صحیح ہے۔ حدیث سے مظلوم ثابت کون ہے ہو ایسے موقع پہ؟ تو اس کی اسلام کہتا ہے مرد فضیلت کو مظلوم ہے۔ 4 چاند لگانے کے لیے اب ضعیف ہم حدیث میڈیکلی پیش کی دیکھتے جا ہیں، سکتی ہے، یہ تو اخلاقی بہت لحاظ سے زیادہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام تبھی کی بات حدیث کی صحیح ہے یا کتابوں میں ان صحیح لبرل حدیث کے لوگوں کی ساتھ جو ضعیف خواتین حدیثیں کے بھی بھری حقوق ہوئی کے ہیں۔ نام پہ تو خواتین ہی وجہ کا اس بیڑا کی غرق یہی کر ہے رہے کہ ہیں۔ میں بھئی بھی اس سے بتاؤں کوئی گا، اس سے شرعی عورت مسئلہ کے حق نہیں ثابت ملے نہیں گا، ہو رہا، اس کا فضائل بیڑا اعمال غرق ہوگا۔ مسائل کی کتاب تو ہے نہیں۔ یہ جو لبرل یہ لوگ ان ہیں نا، کا ان کی کانسیپٹ لیبل تھا بڑے اچھے اچھے کہ ہوتے بھئی ہیں، ایک چیز ویمن جیسے رائٹس، نماز ویمن کی رائٹس، لیکن فضیلت وہ پر ایسے صحیح رائٹس دے حدیثیں رہے ہوتے بہت ہیں ہیں، جس سے جو وہ رائٹس صحیح ملنے حدیثیں بھی بھی چاہیے نا فضائل عورت اعمال کو، میں ہوں گی، وہ بھی نہیں کچھ ملتے۔ ضعیف حدیثیں بھی آپ ہوں گی، خود سوچو، لیکن وہ جب ضعیف ایک حدیثیں بیوی اسی شوہر صحیح کو حدیث قریب کی نہیں تائید آنے کر دے رہی گی ہوتی ہیں۔ تو اس مرد لیے پھر ادھر یہ ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے نعرہ گا؟ پوری دنیا میں خام خواہ میں باہر پھیلا جا کے دیا جب گیا وہ ہے منہ مارے کہ گا فضائل تو اعمال خراب میں کس کا گھر منفرد ہوگا؟ قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف اسی کا روایتیں گھر ہیں، خراب ایسا ہوگا۔ نہیں جو ہے۔ ضعیف روایتیں بھی ہیں تھوڑی لیکن بہت بہت آپس ساری میں صحیح ریلیشن تھے روایتیں بھی ہیں، وہ بھی اور ان خراب سے ہو جو گئے، اور مضمون ڈیورس ثابت ہو کے رہا ہے وہ نتیجے شریعت کے میں مطابق ہے۔ مرد کا اتنا ہاں نقصان نہیں ہوتا کچھ جتنا جگہیں نقصان ایسی کس کا ہیں ہوتا ہے؟ جہاں عورت کا۔ مسائل ہیں اور ہماری اس میں ضعیف سوسائٹی کے حدیث جو ہے، لبرل تو لوگ وہ ہیں، غلط بات ہے، ہماری وہ پھر سوسائٹی آپ کو علماء سے قیاس پوچھیں کرتے گے ہیں تو علماء
آپ کو بتا دیں گے. وہاں تو تو divorce ایسے کا تو عورت کو دنیا میں کوئی کوئی بھی نقصان نہیں. کتاب ایسی بھائی، نہیں ہے جو ان کو نقص سے فائدہ پاک کب ہو. ہو رہا تھا؟ صرف جو اللہ نقصان کی ہوگا. کتاب قرآن ہے جس میں کوئی وہاں عیب عورت نہیں کو ہے. شادی کے بعد وہ تو ہر فائدہ قسم کہاں کے ہوتا ہے نقص سے جو پاک نقصان ہے. ہوگا. باقی تو یہاں دنیا میں بے ہر شمار کتاب میں فائدے کچھ نہ ہوتے کچھ ہیں اس کو سکون شادی پایا کے بعد. جاتا ہے. کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سکون ہوگا اس کے بے اندر. شمار فائدے تو عورت اس کو لیے نکاح کے بعد ملتے ہیں. اس ساری کو بیان زندگی کا کرنے میں نان کوئی حرج نفقہ، نہیں ہے. گیس اب بجلی کا تک بل، تبلیغ جماعت مکان فضائل پرووائڈ اعمال ہی پہ کرنا، چل رہی ہے. اس کو تو وراثت ہم نے ملنا نہیں دیکھا اور تبلیغ محبت والوں کے زیادہ عقیدے ہو تو خراب زندگی ہوئے میں ہوں. پراپرٹی بلکہ تبلیغ اس والے کے نام جتنے کر دینا. توحید ہم تو پرست دیکھ رہے ہیں ہوتے ہیں پوری اتنے پوری تو ہمیں پراپرٹی دوسروں ابھی میں بیوی کے نام توحید کر دیتے نظر ہیں. نہیں آتی. اس صورت کے بہت پھر سارے اس کے فضائل بچوں بھی کا ہیں. سارا رسول خرچہ، اس کی اللہ صلی پریگننسی کا اللہ علیہ خرچہ، اس کی وسلم نے ڈلیوری کا ارشاد خرچہ، فرمایا بچیوں کہ کی شادی کی قل هو ٹینشن ہے، اللہ بچوں احد کی پڑھائی کی ثلث ٹینشن ہے. القرآن. آپ یہ صلی اللہ سارے علیہ وسلم نے بینیفٹس فرمایا کہ عورت یہ کو صورت شادی کے ایک بعد تہائی ملتے قرآن ہیں. ہے. کس کی طرف حضرت سے؟ قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ مسلم عنہ سے سوسائٹی روایت میں ہے کہ مرد ایک کی طرف شخص سے ملتے ہیں. رات تو کو یہاں قل ڈیورس اور اللہ طلاق احد کو ہوگی تو بہت بیڑا کثرت کس سے کا غرق تلاوت ہوگا؟ کرتے تھے جادو عورت سے کا. بچنے کے لیے. لبرل لوگوں کے ہاں رسول کسی اللہ کا صلی بیڑا غرق اللہ نہیں علیہ ہوتا وسلم کو کیونکہ بتایا عورت گیا کو ان وہ کے بارے حقوق میں مل ہی نہیں جس رہے نے ہوتے. بتایا وہ سورہ تو یہ یعنی ہماری قل اللہ سوسائٹی کو احد کی قیاس اہمیت کرتے کو ہیں کم کس سمجھ رہے پر؟ تھے. وہ سمجھ رہے تھے یورپ کہ یہ پر. صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اور کچھ لہذا کوئی حقوق صورت بھی نہیں وہیں پڑھتے. سے تو لے جب رہے نبی ہیں. صلی اللہ علیہ ہم نے وسلم کو اپنی بتایا سوسائٹی گیا کو تو اپنی آپ صلی سوسائٹی اللہ کے علیہ لحاظ سے وسلم نے دیکھیں. فرمایا انہا تو لتعدل اسلام نے ثلث جب القرآن. مرد کے یہ ایک کندھوں پہ تہائی قرآن اتنی کے زیادہ برابر ہے. ذمہ یعنی یہ داریاں صورت ڈال دی معمولی نہیں ہیں ہے, ہلکی تو نہیں ہے. مرد کا یہ اگر صحیح اپنی زوجہ بخاری میں کے یہ قریب روایت جانے مذکور کا ہے. دل چاہ اور رہا حضرت ابو ہے سعید تو خدری اسلام رضی اللہ کہتا ہے تعالیٰ عنہ زوجہ سے کے ایک پاس روایت ہے, نو کا وہ اس میں آپشن ہے کہ ایک شخص رات کو بولو صرف سورہ اخلاص نہیں کی ہے. تلاوت کیا کرتے تھے نماز نو میں. کا تو آپشن ان نہیں. کی اس میں بڑی شکایت شدید لگائی وعید گئی ہے. نبی صلی اللہ آپ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم سے. وسلم نے شکایت لگانے فرمایا والے نے کہ جو شکایت مرد لگانے عورت سے والے کا ناراض مقصد ہو جائے شکایت نہیں تھا, وہ ایک چاہ رہا علمی تھا بیوی بات کے پر پاس جانا, مطلع ہونا بیوی نے مقصد تھا. اجازت نہیں دی, تو وہ انہوں نے نبی منہ صلی در کر اللہ کے علیہ غصے وسلم میں کو سو بتایا گیا. کہ یہ صرف سورہ ساری اخلاص رات اس پر پڑھتے ہیں, فرشتوں کی یعنی طرف وہ سے بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ لعنت تو ایک برستی. چھوٹی سی اس کی صورت ہے کوئی اور بھی رات قرآن اس پڑھنا چاہیے. تو عبادت آپ اس صلی رات اللہ قبول علیہ نہیں وسلم نے ہوتی. اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا اس لتعدل لیے کہ ثلث اس کے لیے القرآن. اپنے فرمایا شوہر کہ کی یہ خواہش صورت پوری ایک کرنے میں تہائی کوئی قرآن کے زیادہ برابر ہے, یعنی یہ صورت
نقصان نہیں تھا، بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے، اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا۔ اس کا نقصان تھوڑا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے بھی وہ حلال، اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے، اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ۔ ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اچھا نہیں ہے۔ مفتی صاحب شہوت روکنے کے لیے ذہنی توازن خراب ہونے یا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے، مگر گھر میں کہ پیسے نہیں ہیں بھیک مانگ سکتا ہوں، خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے؟ خودکشی کر لے بھائی۔ یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ پہ مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے۔ جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی۔ یہ کمبخت پہلے جائے گا لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوج فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تو مر جا بھائی، تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ۔ تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو، کیوں ٹک ٹاک پہ بیہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو۔ دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرا ہونا شروع ہوا خراب۔ پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، نیند اڑ گئی نا، اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر دیکھتے دیکھتے آدمی۔ اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں، اس سے اور ڈپریشن۔ اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر، بہتر تو یہ توڑ دو اس کو۔ میں توڑ اس لیے سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا، اگر میں بالکل بند کر کے رکھوں مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ، دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے، 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈپریشن دینا سیکھو۔ میں نے کیا کیا، جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی، کال کرو فون بند ہوگا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ، پہلے کیا ہوتا تھا کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا، اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن، میرے بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے طلاقیں دے دی، میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہہ رہے کہاں سے ہو گئی، میں تو غصے میں تھا، ہو گئی ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے۔ مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو۔ بھائی قبضہ تم کون، تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا، لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں، لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کروں، کمپنی تھوڑی، میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی، کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر یا بیچنے کا وعدہ کر لو۔ اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا، میں نہیں لے رہا، میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ، یہ تو صحیح نہیں ہوا۔ اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط، اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے، آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا، پھر بھی وہ کرے گا ضرور۔ وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا، وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو۔ اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں، پھر دوسرا فون، پھر تیسرا فون، بیوی بھاگ گئی ہے، میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے؟ پھر چوتھا فون آئے گا، مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے، میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا، اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ، اگلا یا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ۔ بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب، آپ اتنے بیانہ یار، صاحب آپ بھننے نہیں بنو یار، آپ
اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو, میرا یہ کام نہیں ہے, میں مولوی ہوں, میرا کام بیانات کرنا ہے, میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے, یہ میری فیلڈ ہی ہے. شادی دفتروں میں جاؤ, سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے, کسی کی خدمت کرو. آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے, تو اب کرو نا خدمت. تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے, گٹر صاف کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے, میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا. تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں. بات تو پوری سنو مفتی صاحب, لائن کیوں کاٹ رہے ہو؟ میسج آنا شروع, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا, ٹینشن دینا سیکھو, لینا ہم نے اس کو لگا دیا. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے جواب نہیں دے رہے, اس کا ایک پروسیس ہم نے طے کیا. بھائی ایک ایڈمن بناؤ, کال کو فلٹر کریں, کوئی رشتوں والی کال آ رہی ہے اس کو وہیں سے جواب دے دو. بھائی رشتے وشتے نہیں کراتے ہم. کیوں آپ, اب میرا ایڈمن کیا کرتا ہے جب اس کے پاس, ویسے تو ایڈمن خود ایک اللہ معاف فرمائے ٹینشن بنا ہوا ہے خود میرے لیے بھی, ان کو لیے تو یعنی وہ بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کال اٹھانے کا نا. بھائی عثمان بھائی ناراض نہ ہو جائیں, یعنی وہ ٹینشن ان کو دینے کے ساتھ مجھے بھی دینا شروع کر دی. اب وہ کے میسج آتے ہیں سب ایڈمن فون ہی نہیں اٹھاتا. میں نے ایڈمن سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لیا کر جب ہم نے کسی کو ایسے مسئلہ ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان اللہ تو سب کی بات سنتا ہے, مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی, لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی, توجہ سے مانگو گے, وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے, زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا, دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. زبردستی کیا کرے گا, جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا اس کا کیا نقصان کر دے گا اگر تو زبردستی اس نے کر بھی لیا. مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا, اچھا ہو جا. نقصان ہوتا بھی کس کا ہے, مرد کا نقصان ہوتا ہے, اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو اس میں عورت کی انرجی تو بہت کم جاتی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس اور کی عام وجہ طور یہ پہ ہے مرد ایسا کرتے بھی نہیں. ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے, کسی کی زوجہ کا موڈ نہیں ہے تو مرد برداشت کر لیتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کے زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہو. تنخواہ اچھی مل رہی ہے, ہمارے لبرل لوگوں کو نا کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے. خواتین کے حقوق کے نام پر کسی نہ کسی چیز کو تماشا بنانا ہے انہوں نے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں, میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ. مرد اگر اپنی بیوی سے زبردستی کرتا ہے تو عورت پہ ظلم ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ بین ہونا چاہیے, پابندی لگنی چاہیے, نہیں ملتا. اور ان کے مسائل جیسے سارے حل ہو گئے ہیں. اب یہ ایک مسئلہ تھا جو بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑا خواتین کے لیے بہت ظلم ہو رہا تھا. دعائیں مانگتے تھے مرد سے مراد بھی اس کا میاں ہے, بہت زیادہ. میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی ان کی دعاؤں کو قرآن میں خواہش پوری کر رہا ہے اس بیچاری کا. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. یہ تو میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, ورنہ یہ دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہیں. آپ روزانہ کم ریشو ہے, اور ایسے حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تمام تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں ورنہ میاں کے جو حالات آج کل آپ لوگ کے علاوہ میاں کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹیں ہیں مقبولہ کے نام سے, وہ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے. مسئلہ ہمارے زبردستی تو دور کی بات, وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہیں کا وہیں, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی ترغیب تو بھائی سب کو دی جائے گی. سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں. نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا, کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی صحت مند بھی الحمدللہ. دعائیں مانگا کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو سجدے میں جا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے. تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. یہ مسئلہ اٹھایا ہم نے جا رہا ہے جن بزرگوں کے ساتھ اسلام یہ عورت پہ ظلم یا بیوی پہ ظلم دیکھا کہ وہ دعا بہت اسلام کو آپ کے سامنے لمبی لمبی دعائیں, اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے. اللہ کے قانون میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ عورت مرد کی خواہش